بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے سورۃ الناس سے لے کر سورۃ الکافرون تک یہ تمام صورتیں ہم نے مشق کی ہیں۔ ہم نے ان کے تلفظ سیکھنے کی کوشش کی، ان کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی کوشش کی۔ تو انشاءاللہ آج ہم سورۃ الکوثر کو سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ سورۃ الکوثر میں ہماری کہاں کہاں غلطیاں ہو جاتی ہیں، کون کون سے الفاظوں کو، کون کون سے حروفوں کو ہم غلط پڑھ دیتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ تو چلتے ہیں، آپ ویڈیو کو شروع سے آخر تک اس کو سنیں اور اس کی مشق کریں، بار بار سنا کریں اور مشق کیا کریں۔ اس سے آپ کے تلفظ میں بھی بہتری آئے گی، قرآن پاک صحیح پڑھنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اس میں اکثر حضرات بہت زیادہ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ تو ایک تو سب سے پہلا یہ جو لفظ ہے یہ والا انا، تو اس کو لمبا نہیں کرتے، انا آتینا، انا آتینا، انا، ایک تو اس کو بڑا کر کے نون کے اوپر شد ہے، شد کو سختی کے ساتھ پڑھ کے الف کو بڑا کریں گے، انا، انا نہیں پڑھا، انا، نون کے اوپر شد کو خوب زہر کریں گے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اکثر حضرات یہ غلطیاں پہ غلطی کرتے ہیں، وہ نون کے شد کو نہیں پڑھتے، انا یا انا، یا نون کے اوپر جو شد ہے اس کو چھوڑ دیں گے یا الف کو چھوڑ دیں گے۔ تو آگے کیا غلطی کرتے ہیں، آگے یہاں پر یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ اس عین کو چھوڑ دیتے ہیں، آتینا پڑھ دیتے ہیں، آتینا، پیچھے نون کی شد کو بھی زہر کرنا ہے، آگے الف مدہ کو بھی پڑھنا ہے، یہاں پر عین کو ہم نے خوب زہر کر کے پڑھنا ہے۔ یہاں پر بھی اکثر حضرات مسٹیک کرتے ہیں، آتینا پڑھ دیتے ہیں، عین کو زہر بھی نہیں کرتے۔ چلیں پھر سے پڑھتے ہیں، انا اعطینا، اعطینا، یہاں پر بھی اکثر حضرات یہ مسٹیک کر جاتے ہیں کہ اس تا کو باریک پڑھ دیتے ہیں، تا پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ تا باریک نہیں ہے، یہ تا موٹا پڑھا جا رہا ہے۔ اس کو ہم خوب موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اگر ہم نے اس کو موٹا نہ پڑھا، باریک پڑھا، تو یہ غلطی لحن جلی غلطی ہو جائے گی۔ لحن جلی وہ غلطی ہوتی ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیا۔ مثلا اب لفظ تو موٹا تھا، ہم نے اس کو باریک پڑھ دیا، تو یہ لحن جلی غلطی ہے، اور ایسی غلطی حرام ہے، اور ایسی غلطی کرنے کی وجہ سے نمازیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، اور ایسی غلطی کرنے سے قرآن پاک میں بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہوتا ہے۔ تو ایسی غلطیوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بار بار میں یہی کہتا ہوں کہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب بھی ہمیں اسی وقت ملے گا کہ جب ہم قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہر شخص تو تجوید و قرات تو نہیں پڑھا ہوتا، تو سیکھنے کے لیے ہمیں کئی مواقعوں کی تلاش ہوتی ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے، مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں، تو آپ کے امام صاحب وہاں پہ ہوتے ہیں، آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں، تو یہ ایک سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے، تو آپ موبائل پہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اب اس طا کو ہم موٹا پڑھیں گے، شروع سے پھر میں پڑھ دیتا ہوں، انا، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ یہ جو لفظ ہے یہ والا کل کوثر، یہاں پر بھی تو اس لفظ کو ہم کیا پڑھیں گے، یہاں پر اکثر حضرات یہ مسٹیک کر جاتے ہیں کہ اس کو ناک میں پڑھ دیتے ہیں، کوثر پڑھ دیتے ہیں، اس جگہ یہ والے لفظ کو
اس والے لفظ کو، تو اس کو ہم نے پڑھنا ہے کوثر، کوثر، ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے۔ تو آگے صاد کو موٹا پڑھیں گے، فصلی لی، فصلی لی ربک، ربک، یہاں پر یہ جو با ہے، با کے اوپر شد ہے، اس شد کو ہم خوب زہر کر کے پڑھیں گے سختی کے ساتھ، فصلی لی ربک، ربک، اس را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر ہے، آگے باپ کے اوپر شد ہے، اس کو خوب زہر کر کے پڑھیں گے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے، فصلی لربک وانحر۔ اکثر حضرات یہاں پہ نون پر قلقلہ کر دیتے ہیں، اس نون پر قلقلہ نہیں کرنا، وانحر، وانحر، آگے یہاں پر یہ ہا ہے، اس ہا کو ہم سینے سے نہیں نکالیں گے، اکثر حضرات کیا پڑھتے ہیں، ونہر، ہا جو حلق سے نکالنے والی ہے اس ہا کو وہ سینے سے نکال دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے، ہم اس ہا کو گلے سے نکالیں گے تبھی ٹھیک ہوگا، یہ لحن جلی ہے، اگر جو ہا کو گلے کی بجائے اگر سینے سے نکالتے ہیں تو سینے سے نہیں نکالیں گے، یہ ہا حلق سے نکالی جاتی ہے، ونہر۔ را کو بھی یہاں موٹا پڑھیں گے، میں نے وہ پہلے بھی اس کا قاعدہ بتایا تھا کہ را کے اوپر زبر ہو یا را کے اوپر پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے بھی حرف پر اگر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تب بھی را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، یہاں پر را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس لیے را کو موٹا پڑھیں گے، وانحر۔ آگے اکثر یہ غلطی بھی ہم سے مسٹیک ہو جاتی ہے، اکثر حضرات یہاں پہ ایک تو نون کے اوپر جو شد ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، انا پڑھ دیتے ہیں، ایک نون کے بعد وہ الف کو بڑھا دیتے ہیں، انا پڑھ دیتے ہیں، تو یہاں پر دو جو مسٹیک ہے ہم نے ان دونوں کو ٹھیک کر کے آگے چلنا ہے، ان شانئک، انا بھی نہیں پڑھنا، اور کل نون کے اوپر جو شد ہے اس کو بھی ظاہر کر کے پڑھیں گے، آگے شانئک، شانئک هو الابتر، شانئک هو الابتر، هو الابتر، یہاں پر لام کے اوپر قلقلہ نہیں کریں گے، ہوال، ایسا یہ غلط ہے، هو الابتر، با کے اوپر جو ہے قلقلہ ہے تو قلقلے کو معنی یہ ہوتا ہے جنبش دینا، هو الابتر، تر، را کو موٹا پڑھیں گے اور را کو ساکن کر دیں گے، اکثر حضرات یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ آخری جو جہاں پر آیت مکمل ہوتی ہے، جہاں پر آخر میں وقف کرتے ہیں وہ اس کی آخری حرکت کو بھی پڑھ دیتے ہیں، تو هو الابتر پڑھ دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے، آخر لفظ جو ہے نا اس کی جو پیش ہے ہم اس کو ختم کر کے ساکن کر دیں گے، هو الابتر، هو الابتر نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے هو الابتر۔ چلیں پھر سے میں پڑھ دیتا ہوں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ پوری احتیاط کے ساتھ آپ نے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کو اس کے پورے مخارج کے ساتھ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں،
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم.